بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کی وجہ سے کافر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کافر کو مار کے قتال میں پچھاڑا اور ذبح کا ارادہ کیا۔ اس یہودی کمبخت نے آپ کے چہرے پر تھوکا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ حضرت علی اس کو فوراً ہی ذبح کر ڈالتے، مگر تھوکنے کے بعد آپ فوراً اس کے سینے پر سے کھڑے ہو گئے اور فوراً اسے چھوڑ دیا۔ وہ یہودی بڑا متعجب ہوا کہ میری اس حرکت کے بعد بھی ان کو چاہیے تھا کہ مجھے کسی طرح زندہ نہ چھوڑتے، مگر انہوں نے اس کے برعکس معاملہ کیا۔ آخر اس یہودی سے رہا نہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے اگر مجھ کو کافر سمجھ کر قتل کرنا چاہا تھا تو میرے تھوکنے کے بعد آپ نے مجھے کیوں رہا کر دیا؟ اس فعل سے نہ میرا کفر زائل ہوا، نہ عادت سابقہ ختم ہوئی، بلکہ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ واقعی تیرے اس فعل کے بعد رہا کر دینا ظاہری عجیب فعل ہے، مگر بات یہ ہے کہ اول جب میں نے تجھ پر حملہ کیا تو اس وقت میں صرف رضائے الہی کے علاوہ کچھ مطلوب نہ تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ اور جوش انتقام پیدا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اب مجھے قتل کرنا محض خدا کے لیے نہ ہوگا، بلکہ اس میں نفس کی بھی آمیزش ہوگی، اور میں نے یہ نہ چاہا کہ نفس کے لیے کام کر کے اپنے عمل کو ضائع کروں، اس لیے میں نے تجھے رہا کر دیا۔ وہ یہودی یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ واقعی یہ مذہب حق ہے جس میں شرک سے اس درجہ نفرت دلائی گئی ہے کہ کوئی کام نفس کے لیے نہ کرو، بلکہ محض خدا کی رضا کے لیے ہر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔